دوستو، حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں کہ ایک رات سحری کے وقت انہوں نے کچھ تسبیحیں پڑھیں اور پھر سو گئیں۔ انہیں خواب میں ایک بڑا اور خوبصورت پیڑ دکھا جس کے پھل 3 رنگوں میں تھے، سفید، لال اور پیلا۔ یہ پھل بہت چمکدار تھے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ یہ درخت کس کا ہے تو جواب ملا کہ یہ انہی کا ہے اور یہ ان تسبیحوں کا انعام ہے جو انہوں نے پڑھیں۔ جب وہ درخت کے چاروں اور گھومنے لگیں تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ سنہری پھل زمین پر گرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کاش یہ پھل درخت پر ہوتے، تو جواب ملا کہ یہ پھل وہیں لگے تھے، لیکن آپ نے تسبیح پڑھتے وقت سوچا کہ کیا گندا ہوا آٹا خمیر ہوگا یا نہیں، اس لیے وہ پھل گر گئے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اونچا مقام کیسے پایا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بیکار کے کام چھوڑ دیے اور ہمیشہ رہنے والے اللہ سے نزدیکی حاصل کی۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وقت خراب کرنے والے بیکار کام یا گناہوں میں پھنسنا ایک مسلمان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اللہ سے نزدیکی پانے کے لیے نیکیوں میں دل لگانا اور اللہ کی رضا والے کاموں میں لگے رہنا چاہیے۔ حضرت سجف بن منظور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ سجدے میں تھیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے سے سر اٹھایا تو آنسوؤں کی وجہ سے سجدے کی جگہ پانی سے بھر گئی تھی۔ میں نے سلام عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اور پوچھا، بیٹے کسی کام سے آئے ہو؟ میں نے کہا نہیں، صرف سلام کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دعا دی، سترکا اللہم سترکا، یعنی اللہ تمہاری پردہ پوشی فرمائے۔ یہ کہہ کر آپ دوبارہ رونے لگیں اور نماز میں مشغول ہو گئیں۔ تنبیہ الغافلین میں ہے، ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہی تھیں، سجدے میں گئیں تو چٹائی کا تنکا آپ کی آنکھ میں چلا گیا۔ ماشاءاللہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا دھیان اس طرح اللہ کی بارگاہ میں لگا ہوا تھا کہ جب تک نماز میں رہیں تنکے کا احساس تک نہ ہوا۔ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، نماز کے بعد آپ نے کسی سے فرمایا، دیکھو تو میری آنکھ میں کوئی چیز کھٹک رہی ہے۔ دیکھا گیا تو مصلے کے نرکل یعنی کھجوری مصلے کے تنکے کے ٹکڑے نے آنکھ میں گھس کر آنکھ کو زخمی کر دیا تھا۔ دیکھنے والوں نے کہا، اے سیدہ، آپ کی آنکھ زخمی ہو گئی اور آپ کو احساس تک نہیں؟ فرمایا، میں نماز میں تھی۔ یہ واقعہ ہو گیا جب میں اپنے خدا کے روبرو ہوتی ہوں۔ اگر تمام دوزخ بھی میری آنکھ سے گزار دیں تو خوف خدا کی وجہ سے مجھے خبر بھی نہ ہو۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر روز 1000 نفل نمازیں پڑھا کرتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں، خدا کی قسم میں یہ نمازیں صرف ثواب کے ارادے سے نہیں پڑھتی، بلکہ میری نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے اس عمل سے خوش ہو جائیں اور قیامت کے دن دوسرے انبیاء علیہم السلام سے فرمائیں، دیکھیے یہ میری امت کی ایک خاتون ہے جو دن رات اتنے نفل نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ، بزرگوں کی ہر ادا ہی نرالی ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت میں رضائے مصطفیٰ کی نیت کرنا شرک یا دکھاوا نہیں ہے، ورنہ حضرت رابعہ بصری جیسی علم والی اور نیک بزرگ ایسا کام کبھی نہ کرتی۔ ایک رات حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سحری تک عبادت کی۔ سحری کے وقت حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آج رات عبادت کرنے کا موقع ملا، اس کے لیے اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کل کا روزہ رکھ کر۔ حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پیدل اور ننگے پاؤں حج کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو بھی کھانا عطا فرماتا وہ دوسروں کو دے دیتی تھیں۔ جب وہ کعبہ شریف کے قریب پہنچیں تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا چہرہ بیت اللہ شریف پر رکھ کر کہا، یا اللہ، یہ تیرے بندوں کی پناہ گاہ ہے اور تو ان سے محبت کرتا ہے۔ میرے مولا، اب تو میری آنکھوں میں آنسو بھی ختم ہو چکے ہیں،
اس کے بعد انہوں نے طواف کیا یعنی کعبہ شریف کا چکر لگایا اور سعی یعنی صفا اور مروہ کے بیچ کے دوڑ کو پورا کیا۔ جب انہوں نے عرفہ کے میدان میں رکنے کا ارادہ کیا تو باری کے دن شروع ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے عرض کرنے لگیں، اے میرے مولا، اگر یہ معاملہ تیرے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو میں تیرے سامنے شکایت ضرور کرتی، لیکن یہ تیری ہی مرضی سے ہو رہا ہے تو میں شکایت کیسے کر سکتی ہوں؟ پھر غیب سے آواز آئی، اے رابعہ، تیری وجہ سے ہم نے سبھی حاجیوں کا حج قبول کر لیا اور تیری اس کمی کی وجہ سے ان کی کمیوں کو بھی پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے، آمین۔ اسلام کے پرچارک علامہ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نماز عشاء کے بعد پردے کے ساتھ چھت پر آتیں اور عرض کرتیں، یا اللہ، ستارے روشن ہو گئے، آنکھیں سو گئیں، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، محبت کرنے والے اپنے محبوبوں کے ساتھ تنہائی میں ہیں اور میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پھر نماز میں مصروف ہو جاتیں، سحری کے وقت عرض کرتیں، یا اللہ، رات جانے اور دن آنے کو ہے، کاش معلوم ہو جاتا کہ میری عبادت قبول ہوئی تو مجھے مبارک دی جاتی، یا رد کر دی گئی تو مجھے تسلی دی جاتی۔ پروردگار، تیری عزت کی قسم، جب تک تو مجھے زندہ رکھے اور میری مدد فرمائے میں اسی عادت پر رہوں گی، اور تیری عزت کی قسم، میرے دل میں تیری محبت بس چکی ہے، لہٰذا تو مجھے دھتکار دے تب بھی میں تیرے در سے نہ جاؤں گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا، میں نے کبھی جہنم کے خوف یا جنت کی محبت میں عبادت نہیں کی، ورنہ بڑے مزدور جیسی ہوتی۔ میں نے ہمیشہ اللہ پاک کی محبت اور شوق سے عبادت کی ہے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مفہوم کو شاعری میں اس طرح کہا، اے اللہ، لوگ جہنم کے ڈر سے تیری عبادت کرتے ہیں اور اس ڈر سے بچنے کو بہت بڑا انعام سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ جنت میں جانے، وہاں کے محلوں میں رہنے اور سلسبیل جو جنت کی ایک نہر ہے اس سے پانی پینے کے لیے تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن میرا جنت یا جہنم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تیری عبادت صرف تیرے پیار کے لیے کرتی ہوں اور اپنی محبت کا کوئی انعام نہیں چاہتی۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کے حساب سے سخاوت یعنی دانی ہونا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، دنیا دار لوگوں کی سخاوت یہ ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ آخرت کی چاہت رکھتے ہیں ان کی سخاوت یہ ہے کہ وہ اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ پھر حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کے نزدیک سخاوت کیا ہے؟ تو حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، سخاوت یہ ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں عبادت کرے اور بدلے میں کسی طرح کے انعام کی امید نہ رکھے۔ کچھ بزرگ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے، تو حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، تم لوگ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ایک نے جواب دیا، ہم جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن ہمیں جہنم کے اوپر سے یعنی پل صراط سے گزرنا پڑے گا اور ہم اس سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ایک اور نے کہا، ہم جنت پانے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو جہنم کے ڈر یا جنت کی چاہت میں عبادت کرتا ہے وہ اچھا بندہ نہیں ہے۔ انہوں نے اور کہا، پہلے پناہ دینے والا پھر پناہ گاہ، ہمارے لیے جنت یا دوزخ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ اللہ کی عبادت ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ نہ بھی بناتا تو کیا اس کے بندے اس کی عبادت سے انکار کر دیتے؟ ہرگز نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا کیا کرتی، یا اللہ، اگر میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جھونک دے، اگر میں جنت کی خواہش سے عبادت کرتی ہوں تو مجھ پر جنت حرام کر دے، اور اگر میری عبادت صرف تیرے دیدار کی تمنا میں ہے تو آخرت میں مجھے اپنے دیدار سے نواز دے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے پاک پروردگار، میرا کام بس تجھے یاد کرنا ہے، بس تجھے یاد کرنا اور آخرت میں تیرے دیدار کی تمنا کرتے رہنا ہے۔ تو مالک ہے لہٰذا مختار ہے، چاہے تو دیدار عطا فرما، چاہے نہ عطا فرما۔ جب چاروں طرف پیڑ پودوں پر نئے پھول کھل گئے
سب کچھ ہرا بھرا اور سندر ہو گیا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور موسم بہت اچھا لگنے لگا، تتلیاں اڑنے لگیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جب موسم بہار آ گیا تو حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا اکیلی تھیں۔ ان کی خادمہ نے کہا، باہر آئیے اور قدرت کی رنگینیوں کا نظارہ کیجیے، دیکھیے اللہ نے دنیا کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا، میرا مقصد مخلوق یعنی بنائی گئی چیزوں کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ میں صانع، خالق یعنی بنانے والے کا نظارہ کرنا چاہتی ہوں۔ تم بھی تنہائی میں آؤ اور صانع کا مشاہدہ کرو، یعنی پوری طرح اللہ کے ذکر اور سوچ میں مگن ہو جاؤ اور دل پر اس کی روشنی اور رحمت کا نظارہ کرو۔ سبحان اللہ، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ کتنے انوکھے ہوتے ہیں اور اپنے ہر انگ کی قدر کرتے ہیں اور اسے فضول کاموں سے بچا کر ان کاموں میں لگاتے ہیں جن کے لیے اللہ نے انہیں بنایا ہے۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اللہ کے قریب پہنچنے کا سب سے اچھا راستہ کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت رابعہ رونے لگیں اور کہا، مجھ جیسی سے یہ سوال کیا جا رہا ہے؟ پھر انہوں نے کہا، انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے سوا کوئی بھی محبت کے لائق نہیں ہے، یہی اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریبی راستہ ہے۔ حضرت ریاح رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹے بچے کو پیار سے چوم رہے تھے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایسا کرتے دیکھا اور پوچھا، کیا آپ اس بچے سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تب حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے نہیں لگا تھا کہ آپ کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کی جگہ ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ریاح بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا آپ شیطان ابلیس کو اپنا دشمن جانتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں اللہ کی محبت میں اتنی کھوئی ہوں کہ شیطان کی دشمنی کے بارے میں سوچنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جو تجھ سے محبت کرتا ہے کیا تو اس کے دل کو آگ میں جلائے گا؟ تب غیب سے آواز آئی، ہم ایسا کبھی نہیں کرتے، ہمارے بارے میں برا خیال مت رکھو۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 روزے رکھے اور رات کو بالکل آرام نہ کیا۔ 8ویں دن بہت تیز بھوک لگی اور دل نے کھانے کی مانگ کی۔ اسی وقت ایک شخص پیالے میں کھانا لے کر حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پیالہ لیا اور چراغ جلانے اٹھی۔ اتنے میں کہیں سے بلی آئی، اس نے پیالہ الٹ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پانی پینا چاہا تو چراغ بجھ گیا اور پانی کا پیالہ گر کر ٹوٹ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پردرد آہ بھری اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا، میرے ساتھ یہ کیسا معاملہ ہو رہا ہے؟ غیب سے آواز آئی، اگر تم دنیا کی نعمتیں چاہتی ہو تو ہم عطا کیے دیتے ہیں، مگر اپنا درد تمہارے دل سے نکال لیں گے، کیونکہ 2 متضاد چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دل کو محبت دنیا سے ایسے خالی کر دیا جیسے مرنے والا آخری وقت دل کو دنیا کی سوچوں سے خالی کر لیتا ہے۔ ہر صبح آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا کیا کرتیں، اے اللہ، مجھے اپنی جانب ایسا متوجہ کر لے کہ دنیا والے مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھیں۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز فرمایا، کون ہے جو ہمیں ہمارے محبوب یعنی اللہ پاک کا پتہ بتائے؟ آپ کی خادمہ نے عرض کیا، ہمارا محبوب ہمارے ساتھ ہے، مگر دنیا نے ہمیں اس سے جدا کر رکھا ہے۔ حضرت محمد بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 80 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک چٹائی تقریباً 2 گز لمبی، بانس کی ایک کھونٹی، ایک مٹکا، ایک پیالہ اور ایک نندا موٹا اونی کپڑا تھا۔ اسی پر آپ آرام کرتیں اور اسی پر نماز پڑھتی تھیں۔ گھر کی چھت کہیں چمڑے اور کہیں بوری کی تھی۔ بانس کی کھونٹی پر کفن لٹکا ہوا تھا۔ جب موت کا ذکر ہوتا آپ کپ کپا جاتیں۔ کسی قوم کے پاس سے گزرتی، وہ آپ کی عبادت گزاری پہچان لیتے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی، الہی، میں تجھ سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، تم نے ہی مجھے رلایا ہے،
پھر فرمایا تم جانتے نہیں کہ دنیا سے سلامتی اس کا سب کچھ چھوڑ دینے میں ہے؟ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو 4 درہم دیے اور فرمایا میرے لیے کمبل خرید لاؤ۔ وہ شخص گیا، پھر پلٹ آیا اور پوچھا کمبل کس رنگ کا چاہیے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے درہم لے کر دریائے دجلہ میں ڈال دیے۔ مقصد یہ تھا کہ ابھی کمبل خریدا نہیں کہ رنگ کا جھگڑا کھڑا ہو گیا، خرید لیتی تو جانے کیا وبال آتا۔ احیاء العلوم میں ہے کچھ لوگ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کے سامنے دنیا کی مذمت کی تو فرمایا خاموش ہو جاؤ، تمہارے دل میں دنیا کے لیے جگہ نہ ہوتی تو تم اس کا کثرت سے ذکر نہ کرتے۔ بے شک جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ صفت و صفوہ میں ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں دنیا کی مذمت کی گئی تو فرمایا میں دیکھ رہی ہوں کہ دنیا تمہارے دلوں میں اتر چکی ہے۔ پھر فرمایا تمہارے دل میں جس چیز کا زیادہ خیال ہے تم اسی کی بات کر رہے ہو۔ تو میرے دوستو، فی الحال کی ہم اپنی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔